سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. دل کا اجڑا چمن ہو چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت ملے گی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم اپنے اس سلسلے میں موصول ہونے والی آپ کی فون کالز کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث صحابہ کرام علیم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. آپ بھی کسی مسئلے میں، کسی پریشانی سے دوچار ہیں، کوئی بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، مقدمہ بازی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس حوالے سے آپ روحانی علاج جاننا چاہیں تو آپ ہمارے اس نمبر، جو نمبر آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، پر کال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کا حل بھی پیش کیا جائے گا. اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی نیک اور جائز کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار کی طرف منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں، الغرض کوئی بھی نیک اور جائز کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے آپ کو روزمرہ کے معاملات میں پوری قسم کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کاروبار یک بار کی چلتے چلتے بند ہو گیا مثلا، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسے انسیڈنٹس پیش آ رہے ہیں کہ جو مطلب غیر معمولی حد تک ہیں، نارمل، گھروں میں خون کے چھوٹ، آپ کو کسی قسم کے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کسی نے عملیات کر دی ہیں، کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ہو گئے، چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. نمبرز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر. کال کیجئے، سلام کیجئے، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام واضح الفاظ کے ساتھ آپ بیان کیجئے، تاکہ مین نام اور والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے استخارے کے لیے. اچھا، اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور ساتھ میں ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ استخارہ ہو جائے گا. بصورت دیگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا روحانی علاج آپ کو درکار ہوگا تو روحانی علاج آپ کو اس کا پیش کر دیں گے. اگر خدا خاصہ مثال کے طور پر آپ کی کال نہیں مل پا رہی، ظاہر ہے مدنی چینل ہے اور اس کے بیک وقت ویورز کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، لاکھوں کروڑوں ویورز اس کے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، تو آپ اگر کال نہیں مل پا رہی تو دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے، یہ ایک نمبر ہے، یہ 20 لائنوں پر جم کرتا ہے، 0213485871. اس پر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ نمبر اور جو مدنی چینل کے نمبرز ہیں ان پر اسلامی بہنیں زحمت نہ فرمائیں،
صرف گھر کے اسلامی بھائی ہی ان پر رابطہ فرمائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے ایک استخارہ کروانا تھا۔ میں ہند کے شہر سورت سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک گھر لینے والا ہوں، تو وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ میرا نام محمد افضل اتاری ہے، میرے امی کا نام نجمہ بانو۔ جی افضل بھائی، دیکھ لیتے ہیں گھر خریدنا بہتر ہے یا نہیں، لیکن گھر کون سا خریدیں گے اس کی آپ نے وضاحت نہیں فرمائی، اس کے مکان نمبر، علاقہ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے۔ چلیں آپ ایک کام کیجئے گا، ہمارے دعوت اسلامی کی جو استخارہ سروس ہے اس پر مزید اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بتا کر اس کا استخارہ کروا لیجیے گا۔ تاہم یہ دیکھ لیتے ہیں افضل بھائی کہ اس صورت میں آپ کا گھر لینا بہتر ہے یا نہیں۔ جی آگے مزید کال چلائیں۔ میرا نام خالد ہے، میری والدہ کا نام شمیم ہے۔ کام کے سلسلے میں باہر نکلتا مجھے چوٹ لگ جاتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے یا کسی ٹینشن میں پڑ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پریشانی اور مصیبت سے بچنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل خالد بھائی ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام حسرت ہے اور میری والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ مجھے میدے میں ذرا مسئلہ رہتا ہے، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، پیٹ میں درد رہتا ہے۔ کھا پی نہیں سکتے، پیٹ میں درد رہتا ہے، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام اظہر حسین ہے، میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ مجھے رات کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آتی، میرا دماغ نہیں سو رہا ہوتا، ایسا لگتا ہے، اور میرا کاروبار بھی بہت کم ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا، نیند نہیں آتی، ابھی آپ کو ان تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل آپ کو روحانی علاج کی صورت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ اس کی بیٹی کا نام ساجدہ بان، والدہ کا نام علیمہ بھائی۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان ماں بیٹی کو جو ہے نا، خالہ کو ان کی بیٹی کو دونوں کو جنات آتے ہیں، وہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنات کے شرور و فتن سے نجات بخشے۔ ابھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم، عرض کر رہا ہوں خوش آپ سے جی۔ آپ سے سوال ہے کہ یہ تھوڑا گلا نا سوجا ہوا ہے، ٹونسس کا مسئلہ بھی ہے، لیکن ویسے بھی تھوڑا ماس وغیرہ اور یہ کافی سوجا ہوا ہے، جب گردن نیچے کرتے ہیں تو کافی نا موٹاپا ٹائپ ظاہر ہوتا ہے۔ تو ویسے کوئی اللہ محفوظ رکھے اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ویسے کافی سوجا ہوا ہے تو یہ عجیب سا لگتا ہے جب گردن اوپر نیچے کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو سوجن کا اور اس گلے کی تکلیف کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل افضل بھائی آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے گھر لینا بہتر ہے یا نہیں۔ درود پاک آپ پڑھتے رہیے۔ اچھا، یہ ہمارے خالد بھائی فرما رہے ہیں گھر سے نکلتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ یہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں، یہ کہتے ہیں جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں چوٹ لگ جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، مسائل پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ناگہانی مصیبتوں، پریشانیوں اور جو یہ کہتے ہیں جس طرح چوٹ لگ جاتی ہے حادثات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہمارے کسان بھائی ہیں بتا رہے پیٹ میں درد رہتا ہے، کھا پی نہیں سکتے، اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ پیٹ میں ان کے درد رہتا ہے تو یہ یا عظیم یا عظیم جی، یہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا جو درد ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا اس کی برکت سے۔ اچھا، یہ اظہر حسین بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کو نیند بھی نہیں آتی اور کاروباری پریشانی بھی ان کو لاحق ہے، تو چین سکون کی نیند آ جایا کرے، کاروباری پریشانی دور ہو جائے، ایسا کوئی روحانی علاج ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور کئی مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں، بعضوں کو اس کے حوالے سے نیند لانے کے لیے گولیاں تک لینی پڑتی ہیں کہ وہ بعض ہوتے ہیں کئی گولیاں وہ نگل لیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی، تو ان کی اس نیند نہ آنے کی بیماری بے خوابی ان کی دور ہو جائے، ایسا کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے بیمار عابد صفحہ نمبر 26 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ لا الہ کتنی مرتبہ؟ 11 بار 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی، اچھا اسلامی بہن بتا رہے ہیں مدنی منی ان کی والدہ ہے، ان پہ جنات کی حاضری ہو جاتی ہے، جنات کے اثرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنات کے شرور فتن سے نجات بخشے، آمین جنات سے معاملات دور ہو جائیں، اس کا روحانی علاج۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم جی، یہ جو ورد ہے اسے بکثرت پڑھتی رہیں، اچھا، جن کی والدہ اور بچی پر بھی دم کرتے رہیں،
تو انشاءاللہ عز و جل جو اثرات ہیں، آسیب ہیں، جنات ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی وغیرہ ماشاءاللہ اپنی جگہ ہے، بعض چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی باندھنے کی چیز ہو جائے، کوئی ایسی پہننے کا کوئی تعویذ کی ترکیب اس کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور وہاں سے جنات سے حفاظت کے تعویذات بھی لے لیں، کاٹ کا عمل ہوتا ہے، کاٹ کا عمل بھی کروا لیں، تو ان وجل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں۔ غالباً حسان نام بتایا تھا، گلا سوجا ہوا رہتا ہے، ٹونسلز وغیرہ ہیں ان کو، اس کا روحانی علاج انہوں نے کہا کافی پریشانی ہے، گلا جو ہے سوجا ہوا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ گلے میں بس سوجن ہے، تو اگر سوجن ہو کسی جگہ پر تو یا علیو، گھر کا کوئی بھی فرد اول آخر 3 بار درود پاک پڑھے اور 3 بار یا علیو پڑھ کر یہ دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل سوجن جو ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے ہند سورت سے کال کی، افضل بھائی فرما رہے میرا گھر لینا بہتر ہے یا نہیں؟ جی افضل بھائی کے استخارے کیا گئے، استخارے میں ماشاءاللہ گھر لینا ان کے لیے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب مزید جو انہوں نے گھر لینا ہے، جو دیکھا ہے، اس کا ایڈریس وغیرہ بتا کر تو استخارہ کروا لیں انشاءاللہ کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جی جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کیے گئے، روحانی علاج بھی آپ کو پیش کیے گئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی حضور بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بس نزلہ زکام بخار، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام چینج کرو۔ بچے کا نام محمد ذیشان مقصود، والدہ کا نام رحیلہ بی بی۔ اچھا جی، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کے مدنی منع کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اس کا نزلہ بخار کھانسی وغیرہ اس کا دور ہو جائے۔ جی مزید کال چلائیے۔ شاہد اتاری ہے، میری والدہ کا نام اللہ رکھی ہے، کا کام نہیں چل رہا، کانوں کی اور موبائل کی شاخ کام نہیں چل رہا، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میری زوجہ کا نام گوہر جان ہے اور ان کی والدہ کا نام نور جان ہے۔ ان کو 12 سال سے سر میں درد ہے، پہلے آدھے سر کا درد تھا، ابھی پورے سر میں ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، عمر 40 سال ہے، بہت علاج کروایا، آپ سے التجا ہے کہ ان کے لیے استخارہ کر دی۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ گوہر جان غالباً نام بتایا، استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ صحیح بھائی ہیں، ان کے مدنی منع فرما رہے ہیں بچے کو نزلہ ہے، جی جی بخار ہے، اور غالباً نام کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ نام اس کا تبدیل کر دیا جائے، تو نام محمد ذیشان ہے۔ جی جی ذیشان بظاہر کوئی مطلب کہ ایسا معنی نہیں معلوم ہوتے کہ جو برے سمجھے جائیں، جی ٹھیک ہے، تو پھر بھی دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ فرما لیجئے اور نام کے حوالے سے چاہیں تو رہنمائی حاصل فرما لیجئے۔ 0300-022-0112 سے لے کر 0300-022-0115 تک یہ نمبرز ہیں، ان پر آپ نام کے حوالے سے چاہیں تو رہنمائی حاصل فرما لیں، کیا یہ نام درست ہے یا نہیں۔ اچھا، تو کیا ان کے لیے روحانی علاج ہے؟ نزلہ اور زکام کا روحانی علاج پیش کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اسلامی بھائی ہیں فرما رہے ہیں ان کی موبائل شاپ ہے، جی جی، تو کاروبار ان کا چل نہیں رہا، تو ایسا کوئی روحانی علاج کاروبار چل جائے، رزق حلال بقدر کفایت ان کو حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزرنا ہوگا، رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ لکھ لیں، کیا اس کو کمپوزنگ کر کے پیسٹنگ؟ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں احتیاط یہ کریں کہ بسم اللہ کی میم ہے تو اس کا دائرہ بنتا ہے، تو وہ دائرہ کھلا رکھیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا اس میں جلالت کا جو نام ہے اس کی جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا رکھیں، رحمان کے میم کا، رحیم کے میم کا دائرہ کھلا رکھیں۔ بہتر یہ کہ خود لکھیں، تو اس میں بھی جیسے جو فضیلت بتائی گئی ہے کہ لکھ کر اسے اپنے گھر میں لٹکائیں یا دکان میں، اگر جائز کاروبار ہے تو دکان میں لٹکا لیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے۔ اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی اچھے لکھنے والے سے اسے لکھوا لیں،
آس پڑوس کے دکاندار اور کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی اس کی فوٹو کاپی نکال کے دے دیں. اب بہتر تو یہی ہے کہ فوٹو کاپی سے وہ فائدہ حاصل نہ ہو جو خود لکھنے سے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا بعض اوقات یہ جیسے صرف لکھ کے لٹکایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذ شہید ہو جائے, وہ زمین پر آ جائے, تو ایسی کیا تدبیر ہو کہ جس سے وہ سیف ہو جائے؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے پلاسٹک کوٹنگ کرا لیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے کاغذ بھی محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ وہ لٹکنے میں بھی آسانی رہے گی, کاغذ پھٹے گا بھی نہیں اور گرے گا بھی نہیں, تو بے ادبی سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. گوہر جانا نام کی سائیں بہن کا استخارہ انہوں نے کروائے. درد سر, غصہ, بھوک نہ لگنا, یہ ساری کیفیات انہوں نے بتائی. کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ جن کے استخارے کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے, کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 39 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ 65 بار نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف. سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہد پرویز, والدہ کا نام بشرا بی. تیسرا دن ہے بخار چڑھ جاتا ہے. بخار کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کو مزید کال چلائیے. میرا نام محمد شاہد ہے, والدہ نام نسیم اختر. استخارہ کروانا, پراپتی کا کام کرتا ہوں, ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے. جی محمد شاہد بھائی, ابھی دیکھ لیتے ہیں کاروباری رکاوٹوں پریشانیوں کے حوالے سے آپ کا استخارہ کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد شہزاد ہے, والدہ کا نام. مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار پہلے صحیح تھا, ابھی کوئی تھوڑا کاروبار یعنی کہ نا کافی ڈاؤن ہو گیا. یعنی جی شہزاد بھائی, ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں آپ کے کاروباری پریشانی کے حوالے سے. مزید کال چلائیے. سر میرا نام جانسار ہے, والدہ کا نام خاتون خانم. سر میں بہت زیادہ پریشان ہوں, تقریباً 2 سال سے میرا روزگار نہیں ہے, جس کام میں آتا رہا ناکامی ہو رہی ہے, مزید قرضدار ہو جا رہا ہوں, گھر پہ پریشانی ہے. اس سلسلے میں کچھ رہنمائی چاہتا ہوں آپ. جی ابھی آپ کو بے روزگاری کا, قرضداری سے خلاصی کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. والد صاحب کا نام نواز, انہوں کی والدہ کا نام ایمن. مسئلہ کاروبار بند ہے. کاروبار بند ہے, کاروبار کھل جائے. ابھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام حسرت نواز ہے اور میری نام فاطمہ ہے. مجھے معدے کی تکلیف ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. معدے کی تکلیف کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جی مزید کال چلائیے. حضور ہمارے گھر میں زرد رنگ کے چھینٹے پڑتے ہیں, استخارہ فرما دیجئے. عدالت خان بن حسین بی بی, یہ میرے والد کا نام ہے, ان کے نام سے استخارہ کرنا ہے. ہمارے گھر میں گھریلو ناچاکیاں بہت ہیں, کے بارے میں بھی استخارہ کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. گھر میں زرد رنگ کے چھینٹے پڑتے ہیں, ناچاکیاں ہیں. دولت خان بن حسین بی بی, ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. گھر کا ایڈریس نہیں بتا, اس کے لیے ظاہر ہے وہ گھر کا ایڈریس بھی چاہیے ہوگا. اس کے لیے ہمارے دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485811. اس پر آپ کال بھی کر لیجئے. مزید یہ کہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے والد صاحب کے حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد وسیم ہے اور والدہ کا نام شمیم بی بی ہے. مسئلہ بس کاروبار میں نقصان وغیرہ بہت ہو رہے ہیں, پریشانیاں وغیرہ, چیک کر کے ابراہیم اور کاروباری نقصان. رفیق بھائی, ان کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ ہمارے سائیں بھائی ہیں, غالباً نام انہوں نے نام بتایا تھا جو سمجھ میں نہیں آ سکا. بہرحال انہوں نے فرمایا روزگار نہیں ہے, قرض داری ہے. اس حوالے سے کیا روحانی علاج ہے؟ اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے اور یہ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. گھر میں اگر غربت ہو, ناداری ہو, بیماری ہو, پریشانیاں ہوں تو انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی. کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد تو نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے. ہو سکے تو با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے. اور یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری, تنگدستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا, ایک کال تھی ہماری سب سے پہلی تھی اس میں جو تو یہ کہ بتا رہے تھے کہ بخار ہو جاتا ہے. جی جی,
کچھ دن گزرتے ہیں پھر بخار ہو جاتا ہے، بخار وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو یہ کیا ایسا پڑھیں جس سے بخار نہ ہو ان کو؟ بخار والا جو ہے بکثرت بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل بخار کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک عیسائی بھائی نے معدے کی تکلیف کا روحانی علاج مانگا ہے، ان کے لیے گھریلو علاج میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بعد نماز فجر 3 عدد چینی کی پلیٹ یا پلاسٹک کی جو پلیٹ ہوتی ہے سادہ، وہ پلیٹ لے لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ لکھ لیں، اور اسے ایک فجر کے وقت، ایک دوپہر میں اور ایک شام میں پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل معدے کی جو تکلیف ہے یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ یہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ کون سے پارے کی، کون سی سورت کی، کون سی آیت ہے؟ ہو سکتا ہے یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109، 16 پارہ ہے، جی سورہ کہف ہے، جی اس کی آیت نمبر 109 ہے۔ 109 تو یہ 16 پارہ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 چینی کی پلیٹ پر زردے یا زعفران کے رنگ سے آپ لکھ کر جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے اچھا یہ گھریلو علاج کے کون سے صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 56، صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، الحمدللہ اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف۔ سب سے پہلے شاہد بھائی نے کال کی، پراپرٹی کا کام ہے اور کام میں ان کے رکاوٹیں آ جاتی ہے، بنے ہوئے سودے لگتا ہے بگڑ جاتے ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ جن کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور انداز صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا پھر اس کے بعد ہمارے شہزاد بھائی ہیں، فرما رہے ہیں ان کا کاروبار جو ہے تو ڈاؤن ہو گیا ہے، ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ جی شہزاد بھائی کے استخارہ کیا تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کام کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور انداز صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر یہ ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ایک سائیں بھائی نے گھر کا ایڈریس تو انہوں نے نہیں بتایا، تاہم انہوں نے بتایا گھر میں زرد رنگ کے چھینٹے پڑتے ہیں، گھروں میں ناچاکی کا بھی سلسلہ ہے، والد صاحب کا نام اور اپنی دادی کا نام بتایا، تو ان کا استخارہ کیا آپ نے؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کے، مگر ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 27 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی حادثات، شریر انسان اور جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ رفیق بھائی یہ انہوں نے بھی بتایا کاروباری نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کا اشارہ کیا ہے استخارے میں؟ ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی جادو بندش کا معاملہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے، اور روزانہ یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ بعد نماز عشاء قبلہ رخ باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے روز رزق میں اور کاروبار میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ اچھا میسیج بھی کافی آ چکے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا ایک عیسائی بہن ہے کمالیہ سے، یہ لکھتی ہیں برس وائٹ اسپاٹس کا روحانی علاج بتا دیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 230 پر آپ نے اس کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ سورہ بینہ پڑھ کر برس و یرکان یعنی کوڑ و پیلیا والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں، کھانے پر دونوں وقت یہ سورہ صحیح خواں یعنی جس کے مخارج صحیح ہوں، ادائیگی صحیح ہو پڑھنے کی، تو اس سے پڑھوا کر دم کروا کر وہ کھانا کھائیں تو انشاءاللہ عز و جل
اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ برس کا روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ مزید بھی ہمارے میسیج کافی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے تو ایک اسلامی اچھا لکھتی ہیں کہ میری آپی کی شادی میں رکاوٹ ہے، ان کی عمر 29 سال ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 90 دن تک 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو مخصوص جو دن ہوتے ہیں تو اس میں قل هو اللہ احد کی جگہ بانیت حمد و ثنا هو اللہ احد سے یہ شروع کریں اور اس طرح پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ ایک اور ہے میسیج ہے، سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچے کا اسٹڈی میں دل نہیں لگتا، اس کا پڑھائی میں دل لگ جائے، ایسا کوئی روحانی علاج؟ فرعون کا خواب رسالہ میں امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، تو اس کے آخر میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 101 بار 5 نمازوں کے بعد یا 5 وقت دن میں یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر بچے پر بھی دم کر دیں، پانی پر بھی دم کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ ٹھیک، اور بچہ خود بھی یہ کر سکتا ہے، 11th کلاس میں تو 11ویں کلاس میں ہے، تو یہ خود بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ کو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، نہ صرف ہم روحانی علاج بتاتے ہیں بلکہ آپ کو جن رسائل میں، جن کتابوں میں یہ روحانی علاج لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی حوالہ آپ کو عرض کرتے ہیں، تو تقسیم رسائل کی بھی کوشش فرمائیے۔ اور یہ جو رسالہ آپ کو بتایا گیا فرعون کا خواب، یہ چاہے مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی آپ حاصل فرمائیے۔ اس سے آپ بالخصوص جو ہمارے جو مدنی منع ہیں اور منیاں ہیں، جو مطلب کہ عموماً کہانیوں کی طرف جن کی رغبت ہوتی ہے، ناول، کہانیاں وغیرہ، تو اس میں کوئی ایسا مطلب بس انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا یعنی کہ اخلاقی تربیت کا سامان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو بچوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے ان کو کہانیاں پڑھنے کا، تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے تو ٹارزن کے اور طرح طرح کے بادشاہوں کے اور اس طرح کی کہانیوں کی کتابیں دلانے کے بجائے آپ ان کو یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے۔ فرعون کا خواب ہے، بیٹا ہو تو ایسا نور والا چہرہ، یہ رسالے انشاءاللہ عز و جل، اس سے اخلاقی تربیت کا سامان بھی ہوتا ہے، اس سے عقائد بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اسلام، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے، تو یہ بچپن سے بچوں کو، بچے ہوتے مطلب گویا کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جو ابھی آپ لکھیں گے ان کے ذہنوں میں وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ تو ان کی اس انداز سے تربیت فرمائیے کہ جو ہے تو یہ قرآن و سنت کی راہ پر چلیں، نمازی بنیں، باعمل بنیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ہی صدقہ جاریہ ہوں گے کہ آپ تو قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی اولاد بجائے فسق و فجور میں مبتلا ہونے کے یہ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، تو آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن نیک اولاد جو ہے آپ کے لیے قبر میں بھی صدقہ جاریہ کا مطلب ایک ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ان سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد فیضان اتاری ہے، میں نے اپنی والدہ کے بارے استخارہ کروانا ہے۔ میری والدہ کا نام صفورہ بی بی ہے اور میری والدہ کی والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے۔ میری مما بیمار رہتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں، آپ ان کے بارے میں استخارہ کر دیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ کنزا نور، والدہ کا نام آمنہ نبی، پتہ کرنا ہے کہ رات کو بہت زیادہ ڈرتی ہے، دن کو بھی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس کو استخارہ کرنا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی جنات وغیرہ تو نہیں ہے۔ جی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ نام کیسر نور شاید؟ جی کیسر نور نے بتایا۔ اچھا ٹھیک، دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، میرے والد صاحب کا نام عبد الجبار ہے اور ان کی امی جان کا نام ہے رمضان نو بی بی، کاروبار کے لیے۔ مزید کال چلائیے۔
بچوں کی امی ہے، ان کا نام ریحانہ ہے، سیدھے پاؤں میں نا تکلیف رہتی ہے بہت، کافی علاج کرایا مگر اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ برائے کرم دیکھ کے استخارے میں بتا دیں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، اور ان کی والدہ کا نام یاسمین ہے۔ جی ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور یہ روحانی علاج بعض اسلامی بھائیوں کے جو ہیں تو یہ دیکھ لینے، تو یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو ہے تو کاروباری پریشانی، عبد الجبار بن رمضان و بی بی، انہوں نے جی ان کا مسئلہ ہے کاروباری پریشانی کا، تو کیا ان کے لیے روحانی علاج تجویز فرما رہے ہیں؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ایک بہت پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر رزق میں برکت نہ ہو، رزق میں تنگی ہو، کاروباری مسائل ہوں، تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالی عز و جل اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ فیضان بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی والدہ ہیں صفورہ بی بی بنت فاطمہ، بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کا؟ جن کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ ایک سائیں بہن کا مسئلہ بتایا، ڈر لگتا ہے کہیں جنات تو نہیں ان کے اوپر؟ نہیں، ان کے ساتھ کوئی جادو وغیرہ کا معاملہ جنات کا نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جو ہے جاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک سائیں بہن ہے ریحانہ، ان کے حوالے سے بتائیں کہ پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، کیا استخارہ کیا آپ نے؟ استخارہ ان کا کیا، استخارے میں بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو جنات نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ یا غنیو جی یا غنیو یا غنیو اس کا کثرت سے یہ ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل درد و تکلیف دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ 33 بار کیا لکھنا ہے یہ پوچھ رہے ہیں، کوئی عمل آپ نے بتایا 33 بار لکھنے کے حوالے سے؟ 35 بار 35 ٹائمز، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، وہ 33 اور 35 میں بعض اوقات مخالفہ ہو جاتا ہے، سننے میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ میسج بھیجا ہے ہمیں کہ 33 بار کیا لکھنا ہے، دوبارہ بتائیے۔ وہ 35 ٹائمز جو ہے تو بسم اللہ شریف آپ وہ کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو آپ اپنی دکان میں لٹکا لیجیے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن پریشان حالوں نے، مصیبت کے ماروں نے، دکھیاروں نے ہمیں کالز کی، ان کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، تمام پریشانیاں، بیماریاں اور مصیبتوں کو دور فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے نجات عطا فرما، ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatIslami.net۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے ہوم پیج پر آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ مینیو بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم، القرآن، بکس، میڈیا، مدنی چینل، پریئر ٹائمنگز، استخارہ، ڈونیشنز، ڈپارٹمنٹس، مور اور لائیو چیٹ۔ اس کے علاوہ مختلف معلوماتی موڈیولز، لیٹسٹ میڈیا اپڈیٹس، لیٹسٹ بکس اناؤنسمنٹس،
لیٹسٹ بلاگ پوسٹ، معلومات اور آپ کے کامنٹس، فیچرڈ سیکشنز۔ اس سیکشن میں آپ کے لیے ہے قرآن کریم، پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میڈیا لائبریری، امیر اہل سنت بک لائبریری، امیج گیلری، ڈاؤن لوڈ موبائل ایپس، دعوت اسلامی کی مختلف اہم اور معلوماتی ایپلیکیشنز جنہیں یہاں سے اور ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف ایونٹس کے بارے میں معلومات ڈیٹ کے حساب سے آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، غلام رسول، غلام رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بھائی آئے اندر آ جائیں۔ ارے رکیے بھائی، کیا آپ کا وضو ہے؟ نہیں تو قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا حرام ہے، اور مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے ہی قرآن پاک کو چھوئیں تاکہ ابھی سے ان کی عادت بنے۔ اچھا، وہ کیوں؟ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ کنز ایمان، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ غلام رسول بھائی، آپ نے قرآن پاک کہاں سے پڑھنا سیکھا؟ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے۔ فیضان بھائی، اور آپ؟ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع ہی نہیں کیا۔